بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سیدھے الفاظ میں بات نہیں کر سکتے؟ دادی کو ہنسی آ گئی تھی۔ سیدھے الفاظ میں بات کروں تب بھی کون سا لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے؟ دانستہ مشکل الفاظ استعمال کرتا ہوں کچھ لوگوں پر اپنا روب برقرار رکھنے کے لیے۔ وہ گل کی طرف دیکھتا معنی خیزی سے بولا تو دادی اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی۔ سب جانتے تھے کہ گل اور عبدالرافع ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس حویلی کے سب سے چھوٹے بچے تھے۔ بڑوں کی کمپنی میں جگہ نہ ملی تو خود ہی آپس میں دوستی گانٹ لی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ دادی نے خوشبار زہی کو دیکھا اور جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی تیاری کی فکر لگ گئی، جبکہ لڑکے وہیں صوفوں پر ڈھیر ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ زہی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا تیاری کرے۔ اس نے بلو ٹراؤزر پر گرے کلر کی دھاریوں والی شرٹ پہن کر بالوں کی حسب عادت پونی ٹیل بنائی تھی۔ ثانیہ اندر آئی تو اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ زہی جب سے آئی تھی اسی قسم کے لباس پہن رہی تھی۔ وہ یقیناً اسی ڈریسنگ کی عادی تھی۔ سب کی موجودگی میں اس کے بنا دوپٹے کے یوں آزادانہ گھومنے پھرنے سے ثانیہ لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی۔ دادی جان نے کہا تھا کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ وہ برسوں سے ایسی زندگی جیتی آئی ہے، گنتی کے چند دنوں میں اس کا سر تاپا بدلنا ناممکن ہے۔ اچھا ہوگا وہ خود ہی تبدیلی محسوس کرے۔ سو سب نے اس سلسلے میں چپ ساتھ لی تھی، لیکن حویلی سے باہر اس لباس میں جانا ثانیہ کو کھٹک رہا تھا۔ گھر میں بے شک بیجا روک ٹوک نہیں تھی، لیکن باپ بھائیوں کے سامنے ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی اور باہر نکلتے وقت شیشوں کی کڑھائی والی بڑی مخصوص چادریں سر پر لیتی۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی طرف یوں تکتا پا کر زہی نے استفسار کیا۔ وہ زہی اصل میں ثانیہ ہچکچائی، کہیں وہ اس کی بات پر مائنڈ نہ کر جائے۔ کوئی پرابلم ہے ثانیہ؟ ہاں، نہیں میرا مطلب ہے تم یہ چادر لے لو پلیز۔ اس نے جلدی سے بولتے ہوئے اپنی نیوی بلو شیشوں والی چادر اس کی طرف بڑھا دی۔ اصل میں حویلی کی عورتیں باہر نکلتے وقت چادر استعمال کرتی ہیں، اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا، لیکن زہی نے کوئی تبصرہ کیے بغیر خاموشی سے چادر اوڑھ لی۔ کیا محض سر ڈھکنے سے عورت کے گرد اتنا دلکش حلیہ بن جاتا ہے؟ ثانیہ کو وہ بہت بدلی بدلی زہی لگی تھی، دلکش اور پاکیزہ۔ تم لوگوں کی 16 سنگھار ختم ہو گئے ہو تو باہر آ جائیے، ورنہ میں پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ مہران کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ سب بھاگم بھاگ گاڑی میں گھس گئیں۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک انہوں نے گاڑی میں ہی خوب گل کپاڑا مچا رکھا۔ زہی جانتی ہو ساکھ کا کوئی درخت نہیں ہوتا، اور خربوزے کا بیج خشک کر کے فارغ اوقات میں کھانا گاؤں کی خواتین کا دل پسند مشغلہ ہے۔ مہران سیر کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ زہی کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی۔ نہر کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے اس نے خوب انجوائے کیا تھا۔ عبدالرافع برگد کے پیڑ تلے چارپائیوں پر بیٹھا مہارت سے تربوز کے ٹکڑے کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ ادھر سے سب ہاتھ ہلا کر آ رہے ہیں کہتے مزید آگے بڑھ جاتے۔ بیچارہ کب سے اکیلا لگا ہوا ہے۔ گل بڑا سا چھرا اٹھائے حق دوستی نبھانے کے لیے اس کے ساتھ چرپائی پر چڑھ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا کا واویلا کر کے سب کو منٹوں میں اپنے گرد جمع کر لیا تھا۔ یہ ہاتھ کٹا ہے تمہارا؟ صوبیہ اس کے ہاتھ پر لگے ذرا سے کٹ کو دیکھتے ہوئے ہرائی۔ ہاتھ پر کٹ لگا ہے تو ہاتھ کٹ گیا کہوں گی نا، وہ معصومیت سے بولی تھی، حالانکہ یہ ان سب کو بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ تربوز کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے کارنامے پر خود کو ہی داد دی تھی۔ سنو، مجھے ہارس رائڈنگ کرنی ہے۔ استبل میں بندے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو دیکھ کر زہی کی پرانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ ایک سفید گھوڑے پر محبت سے ہاتھ پھیرتی سوالیہ نگاہوں سے صوبیہ کو دیکھنے لگی۔ یہ شعیب بھائی کا گھوڑا ہے اور وہ اس پر سواری کی اجازت کسی کو نہیں دیتے، لیکن مجھے تو اس پر کہیں بھی ان کا نام لکھا نظر نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا میری سواری کرنے پر اس گھوڑے کو کوئی اعتراض ہوگا۔ اس نے چادر اتار کر جنگلے کی سلاخوں پر ڈال دی تھی اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر باغ کھلائی تو گھوڑا ہنہنا اٹھا تھا۔
وہ گرچہ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں تھی، لیکن سرسبز بنے پیڑوں میں گھری سڑک پر سر پٹ گھوڑا دوڑاتے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پونی ٹیل سے بالوں کی لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ سر پٹ دوڑتا گھوڑا اچانک اگلے دونوں پاؤں فضا میں بلند کر کے رک گیا تھا۔ زہی کا مارے خوف کے دم نکلنے لگا۔ گھوڑے نے پاؤں دوبارہ زمین پر ٹکائے تو ایک جھٹکے سے نیچے اتر آئی تھی۔ میر شعیب ایک بار پھر اس کے سامنے دیوار کی مانند استدادہ تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی خود کو اس وقت خاصا احمق تصور کر رہی تھی۔ اسے گھوڑے پر اس کا نام لکھا نظر نہیں آیا تھا، لیکن گھوڑا اپنے مالک کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا تھا۔ حویلی سے باہر قدم نکالنے کے لیے تمہیں اس سے زیادہ واہیات اور کوئی لباس نہیں ملا تھا پہننے کو؟ وہ چپتی نگاہیں اس کے سراپے پر گاڑے سرد انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زہی نے قدرے حیران ہو کر خود کو نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی لباس پہنتی آ رہی ہوں محترمہ، یہ آپ کا امریکہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں اتنا بیہودہ لباس پہن کر باہر نہیں نکلا کرتی۔ شکر آپ نے مجھے اپنے خاندان کا حصہ تو تسلیم کیا۔ وہ اسی پر خوش ہو گئی۔ بہت خوش فہم ہیں آپ، وہ گویا اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ بائی دا وے، والدہ محترمہ کے بھیجے گئے مشن پر کس حد تک کامیابی حاصل کر لی؟ وہ طنزیہ انداز میں آئی برو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ آپ میری ماما سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں؟ جو خار دلانے والے کام کرتے ہیں ان سے خار تو آئے گی ہی۔ وہ باغ اس کے ہاتھ سے لیتا گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ انداز میں یکا یک ڈھیر ساری لا تعلق کی درائی تھی۔ قریب تھا کہ وہ باغ کو جھٹکا دیتا اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگتا۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں یہاں سے کیسے جاؤں گی؟ دوسروں کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھوڑا دوڑاتا آگے نکل گیا۔ اتنی ذلت گھوڑے کی ٹاپیں اسے اپنے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگی تھیں۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے پہلو میں بازو گرائے بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ درخت پر بیٹھا کوئی پرندہ زور سے چلایا تھا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ ایک ایک قدم اٹھاتی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا، وہ ایسے ہی چلتی رہی۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہونے کے قریب تھیں کہ سامنے سڑک پر اسے مہران لوگ حواس باختہ اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ زہی، انہوں نے بھاگتے ہوئے درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا۔ سب کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آتے وقت وہ جتنی پرجوش تھی، واپسی پر اس سے کہیں زیادہ پسمردہ۔ سب اسے باتوں میں لگائے ہنسانے کے جتن کر رہے تھے، لیکن وہ مسکرا تک نہ سکی۔ وہ محبتوں کی امین تھی۔ محبتیں لٹانا، محبتیں وصول کرنا اس کی سرشت میں تھا۔ اسے ناجائز راستے، ناجائز رشتے کبھی پسند نہیں رہے تھے۔ اتنی صاف، اتنی کھری سوچ رکھنے والی کے لیے یہ تصور جان لیوا تھا کہ کوئی اس سے اس حد تک نفرت کرتا ہے۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح کھلی تو اسے حویلی میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ بڑے گول کے کمرے میں چاندنیاں بچھائی گئیں۔ اگردان میں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ بیچ میں سفید مخملی کپڑے پر سپارے اور کھجور کی گٹلیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کی عورتیں جمع ہونے لگیں۔ حویلی کی عورتیں، لڑکیاں سب باوضو ہو کر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئیں۔ حویلی سے باہر شعیب اور مہران لوگ اپنی نگرانی میں بریانی کی دیگیں پکا رہے تھے۔ دادی، آج حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی کہ دادی کے اندر داخل ہونے پر ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شاہ نواز کی برسی ہے آج، صحیح کہا، جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا۔ پاپا کی برسی؟ وہ گمسم سی ہو گئی۔ دادی سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہیں مطلوبہ چیز مل گئی تو واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ دادی، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا تھا۔ میں؟ اس کے خاموش لبوں کا سوال آنکھوں میں لکھا تھا۔ وضو کر کے دوپٹہ اوڑھ لو۔ کچھ دیر بعد وہ دادی کے ہمراہ سفید ململ کا دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد اوڑے
بڑے کمرے میں داخل ہوئی تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ صوفیہ نے تھوڑا سا کھسکتے ہوئے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ اس نے گود میں رکھا سپارہ آہستگی سے کھولا اور لرزتی انگلی سیاہ موٹے حروف پر رکھ دی۔ آج کے دن بابا ہم سے بچھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ آج کے دن میں یتیم ہوئی تھی۔ الفاظ دھند لائے تو وہ زور زور سے پلکیں جھپکنے لگی۔ آج کے دن میرے سر سے باپ کا سائبان اٹھا لیا گیا تھا۔ موٹے موٹے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ آج پہلی بار وہ اس قسم کے محسوسات سے دوچار ہوئی تھی۔ سپارہ ختم کرنے کے بعد وہ چہرہ صاف کرتی باہر نکل آئی تھی۔ صحن میں طویل دسترخوان لگا کے گاؤں بھر کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دیہاتی حلیے والی عورتیں پیٹ بھرنے پر ڈکار لیتی بآواز بلند میر شاہ نواز کی مغفرت کی دعا کرتی اٹھ جاتی۔ زہی، یہاں کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ، دعا میں شریک نہیں ہونا؟ تائی اماں کے کہنے پر وہ گہری سانس کھینچتی پلٹی، لیکن بڑے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر کچھ سوچ کر ماما کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو زہی، کیسی ہو میری جان؟ اس نے ہمیشہ کی طرح میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں کہنے کے بجائے بہت مدھم آواز میں پوچھا۔ کیا کر رہی تھی ماما؟ کچھ خاص نہیں بیٹا، بس ابھی کچھ دیر پہلے مارکیٹ سے واپس آئی ہوں۔ تمہاری ممانی جان نے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ صالحہ قدرے بشاش لہجے میں بولی تھی۔ زہی کے اندر کچھ چبھا تھا۔ آپ جانتی ہیں آج پاپا کی برسی تھی۔ اس کی آواز اب بھی بہت مدھم تھی اور لہجہ پست۔ زہی دوسری طرف وہ واضح طور پر ٹھٹک گئی تھی، لیکن اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اگلے 2 دن وہ اسی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ ماما کا فون آتا بھی تو وہ مختصر بات کر کے پھر بات کروں گی ماما کہہ کر رابطہ منقطع کر دیتی۔ انہی روکھے پھیکے دنوں میں اچانک مہران اور صوبیہ کا نکاح کا غلغلہ اٹھا۔ اگلا دن خوب پرونق اور ہنگامہ خیز تھا۔ معنی خیز سرگوشیاں، شادوں فرحاں چہرے، جھیپی جھیپی مسکراہٹیں، شوخ کہہ کے رنگین لہراتے آنچل، ڈھول کی تھاپ پر لڑکیوں کا بڑے گول دائروں میں جھومر کا روایتی رقص، قرص حویلی کے اندر کوسو کسا کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ زہی کو ماما کے بغیر یہ سب کچھ بہت ادھورا، بہت نامکمل لگ رہا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ پاکستان جاتے ہی برسوں سے بیچ میں حائل غلط فہمیاں دور کر کے خاندان کے کٹے حصے کو پھر سے جوڑ دے گی، اب ناممکن نہیں تو مشکل ضرور لگ رہا تھا، کیونکہ ناگواری، غصہ، رنج، خف کی اپنی جگہ، لیکن ناتعلقی اور بیگانگی کی انتہا تھی کہ حویلی میں کوئی ماما کا ذکر تک نہ کرتا۔ اس نے ان تمام دنوں میں ایک بار پھر کسی کی زبان سے اپنی ماما کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ جو کبھی باتوں باتوں میں اپنا اور ماما کا کوئی قصہ چھیڑ بیٹھتی تو سب یا تو خاموش ہو جاتے، یا پھر تائی اماں بہت مہارت سے مسکراتے ہوئے بات بدل دیتی، یا پھر مہناز چچی کوئی کام یاد آنے پر بآواز بلند بڑبڑاتی اٹھ جاتی۔ کوئی تبصرہ، کوئی رد عمل، کچھ نہیں۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ اس کی آنکھوں میں سجے خواب کی تعبیر ادھوری تھی، اور ادھورا پن زہی میر کو بھی پسند نہیں رہا تھا۔ خواتین کے گھیرے میں بیٹھی دادی کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ تائی اماں نے فنکشن میں پہننے کے لیے اس کا لباس خود منتخب کیا تھا، سرخ و سبز امتزاج کے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ، دھاگوں اور شیشوں کے کام کے ساتھ مزین لمبی گھیردار فراک، اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس لباس فاخرہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، اس نے گویا جھرجھری لی تھی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ صوفیہ کو تیار کرنے کے بعد سامان سمیٹتی ثانیہ نے آئی برو چکھائے۔ میں نے ایسا ڈریس پہلے کبھی نہیں پہنا۔ اور زہی، تم نے پہلے کبھی پاکستان میں کسی کے نکاح کی تقریب میں شرکت کی ہے؟ نہیں۔ نکاح کے بعد خواتین کو اپنے زرقی برقی دوپٹے کے پلو چھواروں کے لیے پھیلاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر عبدالرافع اور گل کا بھنگڑا دیکھا ہے؟ ارے بھائی نہیں۔ جب زندگی میں پہلی بار اتنا کچھ نیا دیکھ رہی ہو تو تیاری میں بھی نیا پن ہونا چاہیے۔ بس مزید کوئی بحث نہیں چلے گی، جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، پھر دیکھنا میں اپنے ماہرانہ ہاتھوں سے کیسے تمہارے سسن کو 2 آتشور بناتی ہوں۔ اور واقعی
ثانیہ نے کہنے سے کرنے تک کا مرحلہ بخوبی طے کر لیا۔ صحیح سے اپنا آپ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ سلور کلر کی نفیس سینڈل میں پاؤں پھنسائے، دونوں ہاتھوں سے فراک کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہمیشہ پونی ٹیل میں بندھے سر کی بال اس وقت خوبصورت انداز میں سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ہلتے جھمکے اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں اس کے اندر عجیب سا احساس جگا رہی تھی۔ دادی نے اس کی بلائیں لیں تو تائی اماں اور مہناز چچی نے خوب دل کھول کر تعریف کی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ فنکشن کا انتظام باہر صحن میں کیا گیا تھا۔ زیادہ گید رنگ نہیں تھی۔ افراد خانہ کے علاوہ چند قریبی دوست مدعو تھے، پھر بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی۔ ثانیہ وغیرہ کا گول دائرے میں تالیوں اور چٹکیوں میں مخصوص رقص انجوائے کرتی خوب تالیاں پیٹ رہی تھی۔ گلاب اور موتی کے پھولوں سے سجے جھولے پر صوبیہ کے ہمراہ بیٹھے مہران سے رہا نہیں گیا تو اٹھ کر اس دائرے میں شامل ہو گیا۔ زہی کو دانستہ دعوت نہیں دی کہ جس طرح وہ اپنے لباس اور جوتوں کی وجہ سے سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی، لگتا کیچڑ میں رکھی اینٹوں پر چل رہی ہو۔ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو وہ دھڑام سے نیچے۔ دفتن اسے احساس ہوا وہ مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ اس نے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں، لیکن سب اپنی اپنی دھن میں مگن تھے۔ تبھی اس کی نگاہ تھوڑے سے فاصلے پر سیاہ شلوار قمیص پر اپنی مخصوص چادر ایک کندھے پر ڈالی شعیب پر پڑی، اور یہ ایک آدھ سرسری نظر پتھر میں شگاف ڈالنے کے برابر تھی۔ زہی عجیب احساس سے دوچار ہوتی رخ موڑ گئی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ اس حلیے میں اپنی ایک اچھی سی تصویر کھینچوا کر ماما کو سینڈ کر دے، وہ یقیناً اسے اس روپ میں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ اپنے اس خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے کو آواز دے کر روک لیا۔ ایکسکیوز می پلیز۔ لڑکا مہران کے دوستوں میں سے تھا۔ پلٹ کر نسوانی آواز کے تعاقب میں دیکھا اور جی جان سے متوجہ ہوا۔ میری ایک تصویر اتار دیں گے پلیز؟ اپنا سیل فون اس کی جانب بڑھاتی وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ دیکھیں، تصویر اس اینگل سے کھینچے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ آ جائے، رائٹ؟ وہ تھوڑا سا دور ہٹ کر اسے ہدایت دیتی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ لڑکا فرصت سے اپنے سامنے کھڑی افسرہ کو دیکھے گیا، جو اناڑی پن سے دوپٹہ ادھر سے ادھر ڈالتی غالباً اسے سیٹ کر رہی تھی۔ میر شعیب نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر سر تاپا سلگ کر رہ گیا۔ چانی پر ابھرتی ناگواری کی ہزار ہاں شکنیں۔ وہ چند قدم چل کر اس تک آیا تھا۔ عمران، یہ مجھے دو اور تم جاؤ، خشک انداز میں کہتا وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکا تھا۔ لڑکا جی بھر کے بدمزہ ہوا، جبکہ وہ اب حیرت سے آنکھیں پھیلائے کھڑی زہی سے دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے اس پوری تقریب میں صرف یہی ایک ملا تھا؟ واٹس رانگ وتھ یو میر شعیب؟ میرے ہر کام میں مداخلت کرنا آپ نے اپنا حق کیوں سمجھ رکھا ہے؟ حیرت کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ وہ اپنی اس دن والی انسلٹ بھولی نہیں تھی۔ آپ کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں محترمہ۔ بہرحال دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ آپ کی مداخلت پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا سیل فون لے کر وہ پرانا حساب چکاتی، دونوں چٹکیوں سے فراق تھوڑا سا اوپر اٹھائے اس کے پہلو سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا حیرت سے اس کی پوچھ دیکھتا رہ گیا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتی دھم سے صوبیہ کے قریب جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا چہرہ اتنا تپا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ خیریت؟ صوبیہ کے استفسار پر اس نے کیوں ہی ماتھے پر گرے بالوں کو جھٹکتے ہوئے گویا اسے ٹالنے کی صحیح کی تھی۔ نیچے دری پر ڈھولکی لے کر گاتی میراسر نے منٹوں میں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایسے میں اس کی گود میں گنگناتے موبائل نے بہت مشکل سے اسے اپنے مسلسل بجتے رہنے کا احساس دلایا تھا۔ اسکرین پر میڈونا کالنگ جل بجھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نسبتاً تنہائی والے گوشے میں چلی آئی۔ کیسی ہو سی؟ ٹھیک، خوش اور مطمئن۔ اس کا لہجہ اپنے کہے کی تصدیق کر رہا تھا۔ سدا رہو۔ جانتی ہو میڈونا، میں اس وقت اپنے پاپا کی حویلی میں ہوں، جہاں ملازموں کو ملا کر 25 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ ہو، ڈونٹ ٹیل می یار، میڈونا حیرت سے چیخی تھی۔ زی، تم اتنے کراؤڈ میں کیسے رہ رہی ہو؟ تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ میں بھی اسی کراؤڈ کا حصہ ہوں میڈونا،
اور اس کراؤڈ میں آ کر میرے اندر کی گھٹن کو باہر نکلنے کے راستے ملے ہیں۔ وہ یوں ہی بات کرتے کرتے اپنے اور دادی کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک ہنگامہ خیز دن بالآخر اپنے انتقام کو پہنچا تو ککری سیاہ رات کی گھمبیرتا نے کائنات پر اپنا فسو طاری کر دیا۔ پرسکون ٹھنڈی چاندنی لٹاتا چاند آوارہ بادلوں کے ٹکڑوں سے آنکھ مچولی کرتا اپنے سفر پر گامزن تھا۔ دادی آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ زہی لباس بدل کر آئی تو دادی کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کچھ سوچتے پایا۔ وہ اپنا تکیہ لے کر ان کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گئی۔ ہاں بیٹا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اولاد کی خوشیاں بوڑھے ماں باپ کے ناتواں وجود میں خون بن کر دوڑتی ہیں۔ ان کے ضعیف جھریوں زدہ چہرے پر مخصوص مسکراہٹ ابھری تھی۔ لیکن دادی، خوشیاں اگر ادھوری ہوں تو رگوں میں خون جمنے لگتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا سب کچھ پرفیکٹ ہوتے ہوئے بھی ادھورا تھا؟ اس کی بات پر دادی کے چہرے پر تاریک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ جب وہ بولی تو ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ میر شاہ نواز موجود نہیں ہے، مجھے اس کے بغیر خوشیاں تو کیا، زندگی بھی ادھوری لگتی ہے۔ لیکن دادی، ان کا ہمارے درمیان موجود نہ ہونا خدا کی مرضی ہے، کوئی اور بھی تو ہے جو زندہ ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں۔ دادی چونکی تھی اور زہی کو لگا اب کھل کر بات کرنی چاہیے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کا وجود اپنے سسرال والوں کے لیے اس قدر ممنوع بن جاتا ہے کہ اس کا نام تک کوئی زبان پر لانا پسند نہ کرے۔ رنجشیں، تلخیاں، غلط فہمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس حد تک کہ رابطے اور رشتے کی کوئی راہ ہی نہ بچے۔ ایسے کیوں دادی؟ اس کے اندر برسوں سے جنم لیتے سوال نوک کی زبان پر مچل رہے تھے، پھسل رہے تھے۔ دادی بہت خاموشی سے سنتی رہیں۔ اس کا گلا رن جاتا، حواس حلق میں اٹک جاتی، آنکھوں کے نم گوشے خود ہی ہتھیلیوں سے رگڑتی۔ وہ اپنے سب سے پرانے زخم کا خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھرن نوچتی رہی، یہاں تک کہ وہ تھک کر چپ ہو گئی۔ تبھی دادی کے باہم بے بس لبوا ہوئے تھے۔ کیا جانتی ہو تم میر شاہ نواز کے بارے میں؟ کہ وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں کا شوہر تھا، بس۔ تمہیں اس کے صرف 2 رشتوں سے آشنائی ہے، وہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دیور، کسی کا محبوب چچا تھا۔ اس کا وجود تو لا تعداد رشتوں کی ڈور میں بندھا تھا۔ اسے زندگی نے اس راہ پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ ایک رشتے کو بچانے کے لیے اسے اپنے سب رشتے چھوڑنے پڑے۔ ہمارے خاندان سے باہر شادیوں کا رواج نہیں تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو صالحہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے اس کے دل کی خوشی کے لیے ریت رواجوں کو پسے پوش ڈال دیا تھا۔ ہمارے دل میں کوئی کدورت، کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ خوشیوں سے لبریز دل کے ساتھ بڑی شان سے اسے بیاں لائے۔ وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے کی خواہش رکھنے والا ایسا پرندہ تھی جسے حویلی کی دیواریں پنجرے کی سلاخیں لگی۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والوں کو وہی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے تشبیہ دیتی۔ بڑی بھابھیوں کو چھوٹے دیور کے ڈانٹ اٹھانے کو خرابی نیت گردانتی۔ مکمل سطح ڈھانپنے کی نصیحت کرنے والی ساس کا ہاتھ جھٹک کر دقیانوسی سوچ کی حامل بڑھیا قرار دیتی۔ چیخ چیخ کر علی الاعلان ہمارے پہناوے، رہن سہن، ہماری سوچ کا مذاق اڑاتی۔ اس کا مطالبہ واضح تھا، وہ یہاں سے رہائی چاہتی تھی۔ اسے خاندانی سیٹ اپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ اپنی مرضی کے مطابق اپنی الگ دنیا بسانا چاہتی تھی۔ تمہاری پیدائش بھی اس کی سوچ، اس کا طرز عمل نہیں بدل پائی تھی۔ ماں باپ اس کی کم عمری میں ہی گزر گئے تھے۔ بڑا بھائی تھا تو غم روزگار میں الجھا۔ ایسے میں اچھائی برائی کا فرق بتانے کے لیے اس کے پاس صرف بھابھی ہی تھی۔ رافیہ انتہائی خود غرض اور مفاد پرست عورت، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کرنے کے لیے لمحہ بھر بھی نہ سوچنے والی صالحہ کی سوچ، کردار، عمل اور زبان پر اپنی بھابھی کا گہرا اثر تھا۔ اس کے آئے روز کے جھگڑوں سے گھر کا سکون درہم برہم ہوتا گیا۔ ہم نے شاہ نواز کو اس کا مطالبہ مان لینے پر اکسایا اور اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کی بقا کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی کو ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی اذیت سے بچانے کے لیے اس کا مطالبہ مان لیا۔ ہمارا خاندان ٹوٹ رہا تھا، سب بکھر رہا تھا۔ بہت تکلیف دہ دن تھا جب وہ اپنی 3 سالہ بیٹی اور بیوی کو لے کر یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ حویلی کی دیواروں کو چپ لگ گئی، وہ ساری رونق جو اس کے دم سے بھی
نہ جانے کہاں ہوا میں اڑ گئی۔ یہاں صرف اس کی کمی تھی۔ سب ایک دوسرے کی دلجوئی کر کے زندگی کی گاڑی کو جیسے تیسے گھسیٹ کر معمول کی ڈگر پر لے آئے تھے، لیکن وہ وہاں بہت تنہا ہو گیا تھا، بہت اکیلا۔ ہم سب کی جدائی نہ سہ سکا۔ میر شاہ نواز ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ ڈاکٹر کہتے تھے اس کا دل بہت کمزور ہو گیا تھا۔ پہلا ہی اٹیک جان لیوا ثابت ہوا۔ لرزتی کانپتی آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں وہ اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ باب پرت در پرت کھول رہی تھیں۔ زہی ان کے سامنے بالکل ساکت بیٹھی تھی، مٹی کے کسی بے جان مجسمے کی مانند۔ جب رات کو سب سو جاتے تب وہ چپکے سے میرے کمرے میں آتا اور دونوں پاؤں پر آہستگی سے بوسہ لیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں سوئی پڑی ہوں، مجھے خبر نہیں، لیکن یہ اس کی بے خبری تھی۔ اور جس رات اسے یہ خبر ہوئی میں جاگ رہی ہوں تو میرے پاس آ کر کہتا، اماں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میرے لب تشنا ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو سبزے پر چہل قدمی کرتے بابا دکھائی نہیں دیتے۔ خستہ پراٹھے اور دودھ پتی کا ناشتہ تیار کی آوازیں لگاتی بھابھی سنائی نہیں دیتی۔ اپنے ساتھ زمینوں پر لے جانے کے لیے شعیب کے بازو اپنے کندھوں پر محسوس نہیں ہوتے۔ اماں میں تو ایک دم خالی ہو گیا ہوں، ویران اور بنجر۔ میرے پاس آپ سب کی یادوں کی پونجی بچی ہے، جسے کسی مفلس کی مانند میں روز گنتا ہوں اور گن کر سنبھال لیتا ہوں۔ دادی کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ ان کا بوڑھا وجود تیز جھکڑوں میں کمزور شاخ کی مانند درس رہا تھا۔ اور تم کہتی ہو ہم نے تمہاری ماں کو حویلی سے دور رکھ کر تنگ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتی وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کرنے لگی تھی۔ زہی کی ساکت پلکوں میں ہلکی سی لرزش اتری۔ آئی ایم سوری بیٹا فار ایوری تھنگ۔ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ماما نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، تب وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن آج وہ ساری انکہیاں جان گئی تھی۔ اس کی بے حد اسٹائلش، طرح دار اور بے انتہا خوبصورت ماما نے اتنے سارے لوگوں کی زندگی میں خزائیں بھر دیں۔ ان کی زندگی کے سارے خوشنما رنگ نچوڑ لیے۔ کیوں؟ اسے کسی پل قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ جلد از جلد ماما سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے برسوں پرانے حساب سے بے باک کرنے تھے۔ اس نے بہت بے صبری سے صبح کا انتظار کیا تھا۔ صبح بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی۔ فضا میں چڑیوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ ماما پر حیرت اور خوشی کا غلبہ ایک ساتھ چھایا تھا۔ زہی میرے بچے، تم یوں اچانک؟ وہ چائے کا کپ رکھ کر والہانہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ ماما میرے دل پر بہت بوجھ ہے، پلیز اسے اتار دیں۔ عجیب عاجزانہ لہجے میں بولتی وہ ان سب کو ٹھنکا گئی تھی۔ صالحہ نے رافیہ اور رافیہ نے صالحہ کو دیکھا تھا، پھر دونوں نے نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں۔ زہی میری جان، ماما کو اس کی آنکھوں کی سرخی ہولائے دے رہی تھی۔ ماما آپ نے کہا تھا کہ آپ کے حویلی والوں سے کبھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے اتنے ناخوشگوار حالات تھے؟ آپ نے کہا انہوں نے آپ کو کبھی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے بابا کے رشتوں کو کسی بھی حیثیت سے قبول نہیں کیا تھا؟ آپ نے کہا انہیں ہمارا امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ ناگوار لگا تھا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ امریکہ شفٹ ہونے کے لیے پاپا کو اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑنا پڑا تھا؟ وہ یک ٹک ماما کے چہرے کو دیکھتی یاسیت سے کہہ رہی تھی، زہی تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں پر الزام تراشی کر رہی ہو، ارے اس ماں پر جس نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ صالحہ کو گمسم دیکھ کر رافیہ مومانی آگے بڑھائی تھی۔ دوسروں کو جذباتی بلیک میل کرنا بند کرے مومانی، وہ چیخی تھی۔ مومانی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ دوسروں کو غلط راہ دکھانے والی خائن کہلاتے ہیں۔ خدا اور رسول کی نظر میں آپ نے ہمیشہ ماما کے غلط اقدام کی حوصلہ افزائی کی، کبھی نے اچھائی کی ترغیب نہیں دلائی، صرف اس وجہ سے کہ ایسا کرنے سے آپ کا مفاد وابستہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، ملامت، تعصب، بے اعتباری۔ میں نے جو کچھ کہا تمہاری ماں کے بھلے کے لیے کہا۔ مومانی نے اپنے کندھے جھٹکے تھے۔ واہ بھلائی،
آپ کی نظر میں بھلائی کے معنی یقیناً کچھ اور ہوں گے۔ ماما کو ان کے سسرال والوں سے الگ کر کے آپ نے ان کی بھلائی چاہی تھی۔ ٹھیک، پاپا کے فوت ہونے کے بعد ان کی فیملی سے قطع تعلقی کا مشورہ دے کر آپ نے ان کی بھلائی چاہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک، لیکن ممانی ماموں کے فوت ہونے کے بعد آپ کیوں ان کا گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس نہیں گئیں؟ شوہر کی وفات کے بعد بھی تو ان کی بہن سے ناطہ کیوں جوڑے رکھا؟ جو چیز دوسروں کے لیے غلط وہ آپ کے لیے صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ رافیہ ممانی کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نخوت سے سر چھٹکتی بڑبڑاتی پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زہی گہری سانسیں کھینچتی ماما کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم گزرا وقت واپس لانے پر قادر نہیں ماما، لیکن جو وقت ہماری مٹھی میں ہے اس میں اپنے کیے کی تلافی تو کر سکتے ہیں نا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ پلیز میرے ساتھ چلیے ماما، ان سے معافی مانگ لیں۔ نہیں، صالحہ نے اضطراری حالت میں گھرے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ ماما پلیز، زہی کی ملتجی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ انہوں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ زہی کا چہرہ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تو آپ آج بھی اپنے پہلے والی روش پر قائم ہیں؟ آپ کو اب بھی اپنی جھوٹی نفس، اپنا پندار عزیز ہے؟ آپ نہیں جانتی کسی کی خاطر کسی کو چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ برسوں پہلے پاپا نے آپ کی خاطر یہ تکلیف جھیلی تھی، اور آج آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ماما، آپ مجھے کھو دیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو، آواز سننے کے لیے ترس جائیں گی آپ میری۔ عجیب ہجانی انداز میں چلا کر کہتی وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ماما کے رویے نے اسے بہت دیر برداشتہ کیا تھا۔ وہ بہت سی امید، ڈھیر سارا مان لے کر ان کے پاس گئی تھی، لیکن واپسی کے سفر میں اس کا دامن خالی تھا۔ وہ سارا راستہ ٹوٹتے بکھرنے کی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ کہاں گئی تھی تم اتنی صبح؟ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو شعیب مجسم سوال بنا اس کی راہ میں حائل تھا۔ گھر کا پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے شاہ نواز کی جان تھی شعیب میں، اور وہ بھی تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا، للکاریاں مارتا، خوش ہوتا۔ کبھی باپ بیٹا، کبھی چچا بھتیجا، تو کبھی گہرے دوست۔ ان کا ایک دوسرے سے جڑا ہر رشتہ انمول تھا۔ شاہ نواز کے یہاں سے جانے کا سب سے زیادہ اثر اسی نے لیا تھا۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا، اور شاہ نواز کی دنیا چھوڑنے پر تو اس نے جینا ہی چھوڑ دیا۔ بہت مشکل سے وہ زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ بہت خاموشی سے اس کی نم آنکھیں اس کے سنجیدہ چہرے کا ایک نقش چھوڑ رہی تھی۔ یہ سب آپ کی عنایات ہیں ماما۔ اس کے اندر زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کہاں گئی تھی اتنی صبح؟ زہی کی پلکیں لرزیں اور لرز کر جھک گئیں۔ میرا راستہ چھوڑ دیں میر شعیب، اس وقت میرا کوئی بھی لفظ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ وہ کنی کترا کر اس کے پہلو سے نکل گئی تھی۔ تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو میر شعیب۔ گزرے تمام دنوں میں شعیب کے کٹھور رویے کی وجہ سے اس کے دل میں کوف، بیزاری، بے بسی، خف کی، ناگواری کا جو صحرا اگایا تھا، اسی پر اس لمحے وہاں ایک ٹھنڈا میٹھا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ وہ نہیں مانی دادی، میں انہیں نہیں منا پائی۔ جائے نماز پر بیٹھی دادی کی گود میں پناہ ڈھونڈتی وہ بری طرح بکھری تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ زندگی انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ صحیح نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی ان حالات سے دوچار ہوگی۔ وہ بہت بے چین اور مضطرب تھی۔ شب و روز اسی بے کلی کی نظر ہونے لگے۔ اس کے ساتھ سب کا رویہ روز اول سے ہی مشفقانہ اور اپنائیت بھرا تھا، لیکن اب اس کے سوچنے کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایسے میں سب کی محبتیں اس کے اندر پشیمانی کا احساس اور بڑھا دیتی۔ وہ خطا کار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو ان سب کا مجرم گردانتی۔ بہت غیر محسوس انداز میں وہ ان کے رنگ ڈھنگ اپناتی جا رہی تھی۔ اوفو، الماری بھری پڑی ہے ایک سے ایک کپڑوں سے، لیکن پہننے کے مواقع ہی دستیاب نہیں۔ الماری میں سردیے کھڑی ثانیہ کپڑے نکالتی بیڈ پر ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ زہی نے ہچکچاتے ہوئے ایک جدید تراش خراش کا کاٹن کا سوٹ اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ سوٹ میں لے لوں؟
خوشگوار حیرت میں گھری ثانیہ اور صوبیہ بیک زبان بولی تھی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم پر تو یہ جچے گا بھی بہت۔ گل کے توصیفی لہجے پر وہ جھینپ کر ہنس پڑی تھی، اور اگلے دن تائی اماں نے درزن کو بلا کر اس کے ناپ کے ڈھیر سارے سوٹ سلوانے کے لیے دیے، سرخ نیلے پیلے کھلتے ہوئے رنگوں کے دیدہ زیب کپڑے۔ وہ ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ صالحہ کو ایک طرف رکھ دو شعیب، ہم اس وقت صحیح کی بات کر رہے ہیں، اور تم جانتے ہو اپنی ماں کے کسی بھی عمل کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ نہیں۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر ہمارے پاس اس لیے نہیں آئی کہ ہم اسے اس کی ماں کے کیے کی سزا سنائیں۔ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ساری زندگی اس حویلی میں مستحکم حیثیت سے رہے۔ زہی کے قدم دہلیز پر ہی ساکت ہوئے تھے، اس کا دل نئی لے پر دھڑکا اور ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، وہ قطعی لہجے میں بولتا اس کا دل مسل گیا تھا۔ تم اسے صالحہ کی وجہ سے ٹھکرا رہے ہو؟ تایا اپا نے سب سے پوچھا تھا۔ میرے پاس اسے ٹھکرانے کے لیے اور بہت سی وجوہات ہیں بابا، تم شاید بھول رہے ہو وہ شاہ نواز کی بیٹی ہے۔ فرقان چچا نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس نے دیار غیر میں آزادی کے دل دادا اپنی ماں کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ وہ اس تمام عرصے میں کس قسم کی زندگی گزارتی رہی ہے؟ کس تماش کے لوگوں سے اس کا واسطہ رہا؟ وہ جگہ جہاں مکروہ فریب کے سنہری جال جا بجا پھیلے ہوتے ہیں۔ اس کی عقل مند ماں نے اسے ان سنہری جالوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ کچھ نہیں جانتے آپ، اور مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں آنکھوں دیکھی مکھی نکل جاؤں۔ اور زہی کو لگا وہ مزید ایک لمحہ بھی یہاں کھڑی رہی تو اس کے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ سٹاپ اٹ، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے یوں کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ وہ جو دروازے کی جانب پشت کیے کھڑا تھا پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا، جبکہ کمرے میں موجود باقی نفوس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ ان کی مدہوش نگاہیں زہی کی جانب اٹھ گئیں، لیکن وہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس بات کی وضاحت پیش کرنا چاہیں گے آپ کہ کب آپ نے مجھے اپنی شامیں رنگین کرتے نائٹ کلبوں کی زینت بنے دیکھا؟ کب آپ نے مجھے ہوش و خور سے بیگانہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے پایا؟ کب آپ نے بنے مجھے بے راہ روی کے ہاتھوں اپنی عفت میں عصمت کے موتی رولتے دیکھا؟ ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس ان سب الزامات کا؟ اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑے وہ درشتگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول گئی تھی، یاد رہا تو صرف اتنا کہ کوئی اس سے اس کی ماں کو بیچ چوراہے پر سنگسار کر رہا ہے۔ اگر آپ خود کو پارسا اور باکردار سمجھنے میں حق بجانب ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ نے حویلی کی چار دیواری کے اندر اپنے مضبوط رشتوں کی چھاؤں تلے زندگی بسر کی، اور جو بدقسمتی سے مجھے یہ سب میسر نہیں ہوا تو آپ کو لگا کہ میں آوارہ اور بد کردار ہو گئی۔ لیکن آپ کے اندازے، آپ کی سوچ آپ کو ہی مبارک۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ سہی، پر اتنا اطمینان ضرور ہے، دانستگی میں کی گئی لغزشوں کے سوا میں نے کبھی جان بوجھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کا بوجھ لیے میں اپنے خدا کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں۔ اس کے نم لہجے میں اپنی ذات کا اعتماد جھلکا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر استحضائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی، دادی کہتی ہیں میر شعیب کو میرے پاپا سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ ایک کیسی محبت ہے کہ انسان اس ہستی سے وابستہ رشتوں کو ذلیل کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے؟ محبت کا دامن تو بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں ہم کی گنجائش بہت آسانی سے نکل آتی ہے۔ یہ تو محبت کا لبادہ اوڑے خود غرضی کا نہ جانے کون سا مقام ہے جہاں صرف میں کی حکمرانی ہے، اور آپ کو تو ہمیشہ سے یہی لگا تھا کہ میں اپنا کوئی گھٹیا مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اور میری ماما آپ کی نظر میں گھٹیا جو ٹھہرے تو یقیناً ہمارے مقاصد بھی ہمارے جیسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے پاس بینک بیلنس کی کمی ہے اور مجھے اس حویلی کی چکا چوندھ اور آبائی جائیداد میں حصہ لینے کی خواہش نے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، لازمی نہیں، ہر ایک آپ کی سوچ جتنا گھٹیا ہو۔ مجھے خاندان چاہیے تھا، اپنے خونی رشتے چاہیے تھے۔ میرے لیے یہ احساس ہمیشہ ایک تازیانہ بنا رہا کہ میں ایک بروکن فیملی کا حصہ ہوں، بغیر جڑوں والے کسی کھوکھلے پیڑ کی مانند
جسے بدلتے حالات کی تندو تیز آندھی نہ جانے کب اکھاڑ پھینکے۔ پاپا موجود نہ سہی، لیکن ان کا خاندان میرے لیے ایک مضبوط حوالہ تھا، اور میں اس حوالے سے پہچانی جاؤں، یہی خواہش مجھے یہاں لائی۔ اس کی آنکھوں سے 2 شفاف موتی ٹوٹ کر بکھرے تھے، لیکن اس نے سختی سے اپنے چہرے کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ لیکن میں خوش فہم تھی، غلط تھی، نہیں جانتی تھی کہ جن اپنوں کی چاہ مجھے یہاں لے کر آئی ہے، ایک دن وہی مجھے اس کٹہرے میں کھڑا کر کے حالات کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ غلط تھی میں، خوش فہم تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں روتی الٹے قدم پیچھے ہٹی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ماما، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اولاد کے لیے ماں کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ اس فلسفی کو ایک طرف رکھ کر بتائیں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اس کے بچگانہ انداز پر ایک محفوظ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی۔ ڈنر کے بعد ان کا چائے پینے کا موڈ ہوا تو کچن میں چلی آئیں، اور زہی بھی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر دی ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ بتائیں نا ماما۔ وہ اسٹول کھینچ کر ان کے قریب ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ ہوں تو نل سے گرتے اس پانی کے قطروں کو گنا جا سکتا ہے؟ اس ڈبے میں موجود پتی کے دانوں کا شمار ممکن ہے۔ بڑے شوگر پاٹ میں بھری چینی کے دانوں کی گنتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صالحہ اکرام کے دل میں اپنی متحیات زہی کے لیے محبت کے خزانے کا کوئی شہر، کوئی پیمانہ نہیں۔ اوہ ماما، اس نے ایک ساتھ ان کے کئی بوسے لے ڈالے تھے۔ تسلی ہوئی۔ چائے کا مگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تھوڑی بہت۔ وہ شرارت سے ہنسی تھی۔ صالحہ اسے مصنوعی خفگی سے گھورتی اپنا مگ اٹھائے کچن سے نکل گئی، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی۔ لیکن ماما، وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کبھی کبھی آزمائش میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اگر میری محبت میں آپ کو کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، مطلب کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو کہ آپ ہرگز نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری محبت سے مجبور ہو کر، میں ہر وہ کام کروں گی زہی جس کو کرنے کے لیے مجھے تمہاری محبت مجبور کرے گی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جذب سے بولی تھی، اور زہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس مجھے پیمانہ مل گیا۔ صالحہ بے چینی سے سینہ مسلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ گہری سانس کھینچتی وہ کھلی کھڑکی کی طرف آ کھڑی ہوئیں۔ گرج سے اٹے آسمان کے سینے پر ایک چیر تیر رہی تھی۔ فضا میں حبس رچا بسا تھا۔ پیڑ، پتے، پودے سب ساکن تھے۔ گرج سے اٹا ہر منظر مہم اور الجھا ہوا تھا۔ وہ یہ اعداد و شمار بھول جانا چاہتی تھیں کہ کتنے دن ہو گئے انہوں نے زہی کی آواز تک نہیں سنی، اس کا لمس محسوس نہیں کیا، اپنے سینے پر اس کی سانسوں کی مہک اتری محسوس نہیں کی، اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے لبوں کا بوسہ محسوس نہیں کیا۔ کتنے دن ہو گئے انہوں نے خود کو جیتا جاگتا محسوس نہیں کیا، اولاد چاہے 1 ہو یا 10۔ اس کی جدائی پر کیا ہر ماں یوں ہی تڑپتی ہے؟ ماما پلیز۔ یہ ملتجی لہجہ ان کی سماعتوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ کیسے اس کی بات مان لیتی؟ کہاں سے لاتی اتنا صرف کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو سکیں، ان سے نظریں ملا سکیں؟ معذرت کا لفظ تو بہت چھوٹا، بہت معمولی ہے۔ وہ کیسے اس معمولی لفظ کا سہارا لے کر اپنے گزشتہ رویوں، نادانیوں اور عاقبیت اندیشوں کی تلافی کر سکتی ہیں؟ وہ جانتی تھی زہی اگر حویلی گئی تو وہ سارے لوگ اپنی محبت، اپنائیت اور خلوص سے اسے اپنا بنائیں گے۔ ایک نہ ایک دن وہ ضرور ان کی ہمنوا بن کے ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ایسے میں وہ کیا کریں گی؟ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد اپنے محبوب شوہر کو رات کے آخری پہر ٹیرس پر ملتا، سگریٹ پھونکتا، اور اپنی 3 سالہ بیٹی کو سینے سے لگائے مسرور سی کیفیت میں حویلی کے قصے سناتا دیکھ کر ان کے اندر ایک عجیب سا احساس ندامت سر ابھارتا۔ لیکن بہت مختصر عرصے میں ان کی وفات کے بعد احساس ندامت کی جس ننھی کوپل نے سر اٹھایا تھا، اپنی موت آپ مر گئی۔ اس چتر بے مہار معاشرے میں انہوں نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں سے روابط بڑھائے جن کے ساتھ دوستی اور تعلق داری بوقت ضرورت ان کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن دوست احباب کو ایک پڑوسی خواہ جتنے اچھے سہی حقیقی اور شرعی رشتوں کا نیم البدل نہیں ہو سکتے۔ سسرال سے دور اپنی الگ دنیا بسانے کی خواہش رکھنے والی صالحہ اکرام اگر جان لیتی
ایک دن ان کا یہ فیصلہ انہیں یوں تنہا کر دے گا تو وہ کبھی یہ فیصلہ نہ کرتی۔ ان کے دل میں کی رونق ان کے زندہ رہنے کا اکلوتا جواز ان کی بیٹی ان سے بہت دور ہو گئی تھی۔ آپ مجھے کھو دیں گی ماما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ ایسا مت کہو میرے بچے، ماما مر جائیں گی۔ حلق میں اٹکی سسکی نے آج نوک زبان کو چھو لیا تھا۔ صالحہ کے لیے اپنا متر دل سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا اور سر شدت درد سے پھٹنے کے قریب، کثرت گریہ سے آنکھیں بے حد سرخ ہو گئی تھیں اور اسے اپنے پورے چہرے پر ہلکا ہلکا ورم محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کمرے کے دروازے پر ابھی بھی دستک ہو رہی تھی۔ بہت محبت سے اس کے نام کی پکار پڑ رہی تھی، لیکن اسے لگا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گنوا بیٹھی ہے۔ مجھے اپنی پاپا کی حویلی میں رہنا ہے، پورے حق کے ساتھ۔ اس کا اعتماد سے اٹھا سر اس وقت گھٹنوں پر گرا چٹخ رہا تھا۔ اتنے برے الفاظ، اتنے برے اندازے، اتنی بری سوچ میرے متعلق، یہ احساس اس کی جان نکال گیا تھا۔ کتنی آسانی سے اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کا مان کرچی کرچی کیا گیا، اس کی عزت نفس چلی گئی۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر میر شعیب یہ سب سوچ سکتا ہے تو باقی سب کیوں نہیں؟ ہاں، وہ بھی تو اس بارے میں یہی کچھ سوچتے ہوں گے۔ اگر پہلے کبھی نہیں بھی سوچا تو اب میر شعیب کی باتیں ضرور انہیں ایسا سوچنے پر مجبور کر دیں گی، یا شاید مجبور کر چکی ہوں۔ وہ سراسمگی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں۔ اضطراری سے انداز میں ادھر سے ادھر ٹہلتی وہ اس وقت خود کو دوراہے پر کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اور ماما کے پاس بھی نہیں جانا۔ کسی کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی وہ ایک انچاہا فیصلہ کر چکی تھی۔ کتنی دیر سے مقفل دروازے کی چٹخنی گرمی اور ہلکی سی چور کے ساتھ دروازہ واطہ ہو گیا۔ وہ شکست و ریخت کے سارے مراحل گزار کر ایک بار پھر خود اعتمادی کا پیراہن اوڑے باہر آ گئی تھی۔ صحیح، دادی دیوانہ وار اس کی جانب لپکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما چرمی بیگ انہیں اندیشوں کی نظر کر گیا۔ ایک دن وہ بھی تو یوں ہی حویلی سے چلا گیا تھا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا، اور اب صحیح نہیں۔ ان کا لرزتا کانپتا ہاتھ اس کے کندھے پر آن رکا تھا۔ اس کے نیچے لو دیتا احساس واضح تھا۔ ہماری معذرت یا شرمندگی اس اذیت کا احساس کم نہیں کر سکتی جو تمہیں جھیلنی پڑی، لیکن پھر بھی بیٹا اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اس کا ایک ایک لفظ جھوٹ تھا، بکواس تھا۔ تائی ابا کی نم آنکھوں نے اس کے معصوم چہرے کا بوسہ لیا تھا۔ وہ خود تم سے معافی مانگے گا۔ تائی اماں شرمندگی سے چور تھیں۔ تائی اماں شرمندگی سے چور لہجے میں دل گرفتگی سے بولیں، فرقان، چچا نے اپنے تئیں اس کی دلجوئی کرنے کی صحیح کی تھی۔ عبدالرافع مہران سینے پر بازو باندھے بہت ملول اور افسردہ کھڑے تھے۔ گل کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ صحیح، پلیز مت جاؤ۔ بے بسی سے لب کاٹتی ثانیہ کی نگاہوں نے اس سے التجا کی تھی۔ آہستگی سے نفی میں سر ہلاتے صحیح بہت افسردگی سے مسکرائی تھی، ٹوٹی بے جان مسکراہٹ۔ دنیا میں کچھ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، میں یہ بات اب سمجھ چکی ہوں۔ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے اور پھولوں کی عمریں مختصر۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اپنا ذہن ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ اسے ظہی میر کی ذات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، وہ جیے یا مرے، اس کی جانے بلا، لیکن ایک لمحہ منکشف کر گیا کہ وہ تو خود کر دھوکہ دیتا رہا ہے۔ اگر اس کے نزدیک واقعی ظہی کی کوئی اہمیت نہیں تو اسی اوٹ پٹانگ مغربی لباس میں دیکھ کر اسے اتنا برا کیوں لگا تھا؟ مہران کے نکاح کے فنکشن میں سے تصویریں بنواتا دیکھ کر کیوں دل چاہا تھا کہ وہ عمران کو اٹھا کر کہیں اور پھینک آئے؟ وہ رویہ سڑک کے بیچوں بیچ اسے گھوڑے سے اتار کے تنہا جاتے ہوئے اس کا دل کیوں اس سے لڑ پڑا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی قدم پر اس سے اپنا وجود منوا چکی تھی۔ غلط یہ تھا کہ اسے بہت غلط موقع پر اس کا احساس ہوا، جب وہ اس کے ساتھ اتنا کچھ غلط کر چکا، اتنا کچھ غلط کہہ چکا،
اسے اپنے کہے الفاظ یاد آتے تو دل چاہتا خود کو ختم کر دے، اپنی زبان کاٹ پھینکے، آنکھیں نوچ ڈالے۔ سچ تو کہہ رہی تھی وہ، کیا جانتا تھا وہ اس کے بارے میں؟ محض اندر کی بھڑاس پست ہوتی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے اتنا بڑا تماشا لگا دیا اس کی ذات کا۔ وہ کیوں اس سے اتنی خار کھاتا تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے اس نے اپنے ایک عزیز رشتے کو کھو دیا؟ لیکن یہ محرومی تو اس کی زندگی میں بھی آئی تھی۔ اس نے بھی تو اپنا باپ سے وابستہ رشتے سب کچھ کھویا تھا۔ انگنت محرومیاں تو اس کی زندگی میں آئی تھیں، تو پھر وہ کسی محرومی کا واویلا مچاتا رہا، محبت کے نام پر خود غرضی دکھاتا رہا۔ ضمیر کے آئینے پر پڑی برسوں کی گرد صحیح میرے آنسوؤں کے چھینٹوں سے مٹنے لگی تھی۔ وہ آئینے میں ابھرتا اپنا عکس دیکھ کر سن سا بیٹھا تھا۔ اور میری ماں آپ کی نظر میں گھٹیا جو ٹھہری؟ اگر میں خود کو اس کی جگہ پر رکھوں اور کوئی میرے ماں باپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جسم پر رینگتی چوٹیاں بھاگنے لگی تھیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک آپ کی سوچ جتنا گھٹیا ہو۔ کتنا سچ بول گئی تھی وہ، اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ اس نے اعتراف کیا، لیکن وہ خود کو انگاروں پر جلتا محسوس کر رہا تھا۔ صحیح کی آنکھوں کا گلابی پن، لبوں پر ٹوٹتی سسکیاں، اپنی ذات کے دفاع کے لیے چلانے سے گردن کی ابھری نسیں، اسے چاروں اور صحیح کے سوا کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا۔ وہ دہشت زدہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل کا قرار اپنے نہیں لوٹے گا جب تک میں بے ساختگی سے تالیاں پیٹتی، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے محبت وصول کرتی، زہی میر سے اپنے ایک ایک لفظ کی معافی نہ مانگ لوں۔ میں سب کے سامنے اس سے اپنی بدصورت الفاظ، مکروہ رویے اور غلط سوچ کی معافی مانگوں گا۔ یہ فرق تیری داستان، یہ سبق تذکرے، میں کروں تو کیسے کروں الگ تجھے زندگی کی کتاب سے۔ کتنے برس بیتے، موسموں نے کروٹ بدلی، بہار رت نے رخصت چاہی، خزاں نے چہار سو اپنا ڈیرا جمایا، بے شمار زردہ سوکھے پتے خیال کی ٹہنی سے جدا ہو کر بکھرتے رہے، اڑتے رہے، پیڑوں کی ٹنڈ منڈ برہنہ شاخیں بہار کا رستہ تکنے لگیں۔ باد صبا کے سبق چھونکے اپنے ساتھ بہار کی آمد کا سندیسہ لائے تو کوئل کوکنے لگی تھی۔ آم کے پیڑوں پر بور اترا تو شہد کی مکھیوں کی یلغار پڑ گئی۔ ایک بار پھر وہی بدن پر سرور طاری تھا، موسم دستک دے رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود جانے پہچانے رستوں پر اٹھنے لگے۔ قدموں نے خود ہی راستوں سے برسوں کی شناسائی کا سفر طے کر لیا تھا۔ دھیان کے تاکیچے میں رکھی یادیں انگڑائی لے کر بیدار ہو گئیں، پر شکوہ حویلی کی مغرور اٹھی ہوئی گردن نے آج پھر اپنا سر خم کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ برسوں پرانے منظر نے قدم روک دیے۔ وہ سب آج بھی مالا میں پروئے موتیوں کی مانند ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، سوریہ حیرت بھری بے یقین نگاہیں۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، شاندار اور چھا جانے والی، لیکن چال کی شکستگی نے حسن گہنا دیا تھا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے انہوں نے جھک کر اپنے مخصوص جھولے پر بیٹھی دادی جان کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ سب اپنی جگہ ششدر رہ گئے تھے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بعض اوقات بنا کچھ کہے سارے اعتراف اپنا وجود منوا لیتے ہیں۔ دل پہ دھرا سارا بوجھ آنسوؤں، ٹوٹی بے ربط ہچکیوں کی صورت اتار کے انہوں نے طویل عرصے بعد کھل کر سانس لی تھی۔ صوبیہ سکنج بین بنانے کے لیے کچن کی جانب بھاگی تھی۔ زہی کہاں ہے؟ ان کی ساری پیاس آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ کیا؟ فک ہوتے چہرے پر مدہوش نگاہیں انہیں کسی گڑبڑ کا احساس دلا گئی تھیں۔ اماں جان، پلیز مجھے بتائیں کہ زہی کہاں ہے؟ زہی تمہارے پاس نہیں آئی؟ ان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نہیں، میرے پاس کہاں، وہ تو مجھ سے خفا تھی۔ اندر بڑھتے میر شعیب کے قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ الٹے قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سنو، تم عزم والے ہو، بلا کا ضبط رکھتے ہو، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دیکھو جسے تم چھوڑے جاتے ہو اسے تو ٹھیک سے شاید بچھڑنا بھی نہیں آتا۔
जिस्म से जान निकलने वाले मुहावरे की सदाकत पर उसे आज यकीन आया था। वो इंतहाई रश ड्राइविंग करता पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा था, जिसके बारे में वो अगर सोचता कि वो इसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा तो उसकी सांसें सीने में अटकने लगती। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? हिरनी जैसी आंखों में सरासिमगी भरे वो सरापा सवाल बनी उसके सामने खड़ी थी। आसमान सुरमई बादलों की आमाज का बना हुआ था। फिजा का रंग गहरा होता जा रहा था। बादलों का एका देख कर लगता आन की आन में बरस पड़ेंगे। वो इस मौसम में अनजान रास्तों पर भटकती न जाने किस सिमत निकल गई होगी। शुएब का दिमाग फटने लगा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मीर शुएब? मेरे हर काम में मदाखलत करना आपने अपना हक क्यों समझ रखा है? प्लीज़ सही कहीं से आ जाओ, तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे दूंगा। वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले दूसरे की बंद मुट्ठी होंठों पर टिकाए अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा था। शुक्र आपने मुझे अपने ख़ानदान का हिस्सा तो तस्लीम किया। मैं तस्लीम करता हूँ तुम मेरी ज़ीस्त का हिस्सा हो। हवा ने पानी से लदे बादलों का बोझ सहारने से इनकार किया तो तड़ तड़ बूंदें बरसने लगी। हवा की शोरीदा सरी में इजाफा होता जा रहा था। दोपहर तो कब की ढल चुकी थी, लेकिन इस वक्त सहपहर के सुनहरी रंग पर गहरी काली रात का रंग छाता महसूस हो रहा था। अचानक इसका पांव ब्रेक पर पड़ा। वो इसे सड़क के किनारे एक बड़े से काले पत्थर पर बारिश में भीगती दिखाई दी। किसी बेजान मुजस्मे की मानिंद थी। वो इसके सामने दोसानों होकर बैठा था। मैं मीर शाह जहां के सबसे छोटे बेटे मीर शाह नवाज की इकलौती बेटी को लेने आया हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। ज़ही ने महज एक नज़र उसके बड़े हुए हाथ को देखा, फिर रुख फेर लिया था। बारिश की बूंदें उसके सर पर से फिसलती थोड़ी सी एक तवातुर से गिरती चली जा रही थीं, शफ़ाफ मोतियों की लड़ी की मानिंद। प्लीज़ सही, जानते हैं मीर शुएब, अगर बेहिसी का कोई पैमाना होता तो मैं आपको नाप कर बताती कि आप इस वक्त बेहिसी और संगदिली की किस हद पर खड़े हैं। उसकी भीगी आवाज़ पर बारिश का शोर गालिब आ गया था। मैं सब जानता हूँ ज़ही, और अगर तुम इस वक्त ये सारे पत्थर उठाकर मुझे दे मारो फिर भी मैं उफ नहीं करूँगा, बल्कि खामोशी से अपनी जान दे दूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा करके भी तुम्हारे जिस्म और रूह पर लगे ज़ख्मों का मदावा नहीं होगा। वो जैसे इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मेरा कोई घटिया मकसद नहीं था, मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचाने नहीं आई थी। वो अब भी से इसकी बातें याद दिलाने के बजाय अपनी पोजीशन क्लियर करने की सही कर रही थी। बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था और इसकी आंखों का गुलाबीपन भी। मीर शुएब का दिल चाहा अपना सब कुछ इसके कदमों में दान कर दे। उसने बेसाख्ता उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम लिया। मैं नहीं जानता अपनी शर्मिंदगी निदामत माजरत का इजहार कैसे तुमसे करूं। मैं बस इतना जानता हूं, मुझे मोहब्बतों से गुंदी लड़की का मोहब्बतों पर रिश्तों पर एतमाद बहाल करना है। इसे बताना है कि इसका पाकिस्तान आने का फ़ैसला गलत नहीं था। इसका हवेली से रिश्ता आज भी मुस्लिम है, सब इससे मोहब्बत करते हैं और वो हवेली में बसती मीर शुएब के दिल में बसती है। ज़ही को ना जाने क्या हुआ, उसके हाथों में अपना चेहरा छुपा के फूट फूट के रोती। वो दोनों इस वक्त बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। उसका बैग पिछली निशिस्त पर रखने के बाद शुएब ने अपनी चॉकलेट कलर की चादर उसके कंधों पर फैला दी, जिसे उसने अच्छी तरह अपने गिर्द फैला कर ओढ़ लिया। बेचैनी, इज़्तिराब, खौफ, वाहिमे, ये सारे ऑक्टोपस स्वालिहा को अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए बेताब थे। लेकिन शुएब की हमराही में कदम अंदर रखती ज़ही को देखकर वो तड़प कर उठी थी। सही मेरा बच्चा। वो लम्हा भर के लिए ठिठकी थी, फिर भागते हुए उनकी खुली बाहों में समा गई। छोटों के हाथ में थामे नन्हे मुन्ने कमकमे बाद औकात बड़ों को राह दिखाने के लिए मुश्तइल साबित होते हैं। उसके बालों की नमी अपने रुखसारों पर महसूस करके वो तमानियत से मुस्कुराई थी और उसके कंधों पर फैली चादर सबको यकीन दिला गई थी कि मीर शुएब उसकी अदालत में सुरखरू हो चुका था।